ان کا حکم ہے کہ اگر وہ ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لیں تو پھر ہمیں ان سے نہیں الجھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تم دیکھ رہے ہو کہ پانی ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہے، جس کی وجہ سے جنگ میں بڑی دقت پیش آئے گی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی یہ رائے ایک تجربہ کار سیاستدان اور بالغ النظر سپہ سالار کی رائے تھی۔ پانی نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور وہ سائد کے علاقے یا دوسرے شہروں اور بستیوں کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی حالت میں جنگ شروع کرنا سخت غلطی تھی اور پانی اترنے کا انتظار کرنا گویا دشمن کو تیار ہونے اور اسکندریہ سے امداد حاصل کرنے کا موقع دینا تھا۔ علاوہ ازیں قلعے میں جو رومی فوجیں تھیں ان کے ارادے پست ہو چکے تھے، ان کی قوتیں جواب دے گئی تھیں اور یہ ان سے بات چیت کرنے کا بہترین نفسیاتی لمحہ تھا تاکہ مایوسی ان میں ضد اور بے باکی پیدا نہ کر دے۔ پناہ کے لیے ان کے پاس ایک مضبوط قلعہ تھا جس میں وہ طویل مدت تک قیام کر سکتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور مقوقس کے درمیان صلح اس پر ہوئی کہ پورے مصر میں ہر بالغ قبطی بلا امتیاز 2 دینار بطور جزیہ ادا کرے گا۔ نابالغ بچے، عورتیں اور بوڑھے اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ مسلمانوں کی ہر جماعت جہاں چاہے گی قیام کر سکے گی۔ ایک یا ایک سے زائد مسلمان جس مصری کے ہاں ٹھہریں گے وہ 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ مصریوں کی زمین، مال، کلیسا، صلیبیں اور خشکی و تری سب انہی کے رہیں گے اور ان کی درآمدی و برآمدی تجارت میں کوئی رخنہ پیدا نہیں کیا جائے گا۔ یہ صلح نامہ طے ہو گیا، لیکن اس کا نفاذ شہنشاہ کی منظوری تک ملتوی رکھا گیا اور اسے ہرقل تک پہنچانے کا کام مقوقس نے خود اپنے ذمہ لیا۔ قرار یہ پایا کہ قیصر کا جواب آنے تک دونوں فوجیں جہاں ہیں وہیں رہیں گی اور رومی قلعے کا قبضہ نہیں چھوڑیں گے۔ مقوقس دریا کے رستے سکندریہ روانہ ہوا اور وہاں سے پوری تفصیلات قسطنطنیہ لکھ بھیجی۔ ان تفصیلات کے ساتھ ایک یادداشت بھی تھی جس کے آخر میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ صلح تسلیم کر کے مصر کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچا لیا جائے۔ ہرقل کو یادداشت اور معاہدہ پڑھ کر بہت غصہ آیا۔ وہ اس کی عبارت سے یہ معلوم نہ کر سکا کہ صلح صرف حلقہ بابلیون سے متعلق ہے یا سارا مصر عربوں کے قدموں میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جزیہ وصول کرنے کے بعد عرب مصر میں رہیں گے یا چلے جائیں گے۔ اپنے شبہات کی وضاحت کے لیے اس نے مقوقس کو طلب کیا۔ عند الملاقات مقوقس نے مسئلے کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی اور ہرقل سے کہا کہ عرب اس کے بعد مصر سے چلے جائیں گے، لیکن جب شہنشاہ نے اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی تو اس نے اظہار حقیقت کو بہتر سمجھتے ہوئے کہا، اگر آپ عربوں اور ان کی بے جگری کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کو مغلوب کرنا کتنا غیر ممکن ہے، لہٰذا ہمارے لیے صلح سے بہتر اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے قلعہ بابلیون بزور شمشیر فتح کر لیا تو سارا ملک ان کی غنیمت بن جائے گا۔ ہرقل عربوں کی طاقت سے ناآشنا نہیں تھا۔ وہ کئی سال تک شام میں ان کے ناقابل فراموش کارنامے دیکھ چکا تھا، تاہم اسے یہ توقع نہیں تھی کہ مصر میں بھی اس کی فوجوں کو اسی بلائے بے درما کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر اتنی جلدی وہ نسلی اور جغرافیائی محرکات جو شام میں عربوں کے سرمایہ اعانت بنے تھے، وادی نیل میں ان کا کہیں وجود نہ تھا۔ وہ قلعہ بابلیون کے استحکام سے اچھی طرح واقف تھا، اور یہ حقیقت بھی اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھی کہ اگر مدافعین کی قرار واقعی طور پر قیادت کی جائے تو اسے فتح کرنا محال ہے۔ مصر میں اس کی 1,00,000 فوج تھی جس میں سے صرف 12,000 سپاہی برسر پیکار تھے۔ پھر مسلمانوں کے یہ مٹھی بھر جنگ آزما جو صحرا کی خاک چھان رہے ہیں، اس ٹڈی دل لشکر پر کیسے غلبہ پا سکتے ہیں جو آہن صفت ناقابل تسخیر قلعوں میں محفوظ ہے؟ ہونا ہو اس میں کوئی راز ہے، اور وہی اس شرمناک صورتحال کا ذمہ دار ہے جو اس کے قلب مملکت میں پیدا ہو گئی ہے۔ یہ سوچ کر ہرقل بھڑک اٹھا اور مقوقس پر الزام لگایا کہ اس نے حکومت سے غداری کر کے مصر کو عربوں کے لیے خالی کر دیا ہے۔ اس کے بعد اسے بزدلی اور نافرمانی کے جرم میں حاکم شہر کے حوالے کر دیا، جس نے پہلے اس کے جرم کی تشہیر کی اور پھر اسے انتہائی ذلت اور اہانت کے ساتھ ملک سے نکال دیا۔ ہرقل کے ذہن میں جن وسوسوں نے راہ پائی اور اپنے لشکر کی شکست کے ذیل میں جو شبہات اس کے دل میں پیدا ہوئے، انہیں اس کی انتہا پسندی پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مقوقس پر حکومت کے خلاف غداری کا الزام عائد کر رہے ہیں، بلکہ کہنا یہ ہے کہ اگر بابلیون کی قیادت کسی ماہر سپہ سالار کے ہاتھ میں ہوتی جو اپنی فوجوں کو کھلے میدان میں عربوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ بھیجتا، صرف تیروں اور منجنیقوں سے انہیں روکے رکھتا، تو قلعے میں مدافعت کی قوت تھی اور وہ اپنے محافظین کو ہر طرح کی شکست سے بچا سکتا تھا۔ مقوقس کے ملک بدر ہونے کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ ہمارے اس قول کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ ہرقل نے صلح نامہ منسوخ کر دیا اور مصر میں اس کی اطلاع مسلمانوں کو دسمبر 640 عیسوی کی آخری تاریخوں میں ملی۔ مہلت ختم ہو گئی اور فریقین نے پھر لڑنا شروع کر دیا۔ قلعے کے محافظوں کی تعداد کم ہو گئی تھی۔
پھر کسی طرف سے انہیں کمک بھی نہ پہنچتی تھی اور حالات عربوں کے حق میں سازگار تھے۔ نیل میں طغیانی نہ رہی تھی اور اس خندق میں بھی پانی کم ہو گیا تھا جس نے قلعے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ اس بنا پر عربوں کو قلعے پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اب رومیوں نے پانی کے بدلے خندق میں لوہے کے نکیلے تار بچھا دیے۔ قلعے کے دروازوں کے سامنے یہ تار نسبتاً زیادہ تھے، جس کی وجہ سے عرب قلعے پر دھاوا نہ بول سکے اور محاصرے کو کئی مہینے لگ گئے۔ اس دوران میں فریقین تیروں اور منجنیقوں سے لڑتے رہے۔ قلعے کے مدافعین اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اگر وہ کبھی لڑنے کے لیے باہر نکلتے بھی تو عرب انہیں پسپا کر دیتے تھے۔ سرمائی مہینے گزر گئے اور قلعے والے مقاومت کرتے رہے، لیکن انہیں نقیوس یا سکندریہ سے مدد مل جاتی اور ہرقل اپنے کسی کار آزمودہ سپہ سالار کو فوج دے کر بھیج دیتا تو جنگ کی حالت مختلف ہوتی اور عربوں کو اس مستحکم علاقے کی تسخیر میں غیر معمولی مشقتیں اٹھانا پڑتی۔ لیکن ایک طرف تو کمک نہ پہنچی اور دوسری طرف قلعے میں بیماری پھیل گئی۔ رومی روزانہ برجیوں پر چڑھ چڑھ کے دیکھتے، لیکن دور دور تک کمک کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے۔ علاوہ ازیں آئے دن انہیں یہ خبریں ملتیں کہ عرب آس پاس کی زمینوں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور آبادی ہلاک ہو رہی ہے۔ 641 عیسوی کا مارچ شروع ہوا اور نیل کا پانی تقریباً خشکی کے قریب آ گیا۔ اسی اثنا میں خبر آئی کہ فروری 641 عیسوی کے نصف اول میں ہرقل کا انتقال ہو گیا ہے۔ بٹلر لکھتا ہے کہ ہرقل دوم فروری 641 عیسوی کو مرا تھا، لیکن تاریخ المؤرخ میں اس کی موت مارچ 641 میں بتائی گئی ہے۔ خود بٹلر کے الفاظ میں یہ مسئلہ بھی دوسرے مسائل کی طرح الجھا ہوا ہے، لیکن جو مورخین اس کے قریب گزرے ہیں ان کا اختلاف فروری اور مارچ 641 عیسوی سے متجاوز نہیں ہوتا۔ رومی اس خبر سے سخت پریشان ہوئے، لیکن اس کے باوجود قلعے والے مقابلہ کرتے رہے اور اپنے دلوں کو اس امید سے بہلاتے رہے کہ کمک آ کر انہیں اس طوفان بلا سے نکال لے گی۔ جو مصیبت مصر میں ہرقل پر آئی تھی اس نے اس کی موت کو قریب تر کر دیا۔ مقوقس کی ملاقات کے بعد اسے بخار آنا شروع ہوا اور پریشانی نے اس کے دماغ کو اس درجہ گھیر لیا کہ وہ بابلیون کے دفاع و اعانت کے متعلق کچھ سوچ ہی نہ سکا۔ اس کے سوا کسی اور نے بھی اس طرف توجہ نہیں کی۔ جب سے عربوں نے دمشق اور بیت المقدس پر قبضہ کر کے رومیوں کو شام سے نکالا تھا اور وہ مصر میں پناہ لے کر ہر طرف خوف و ہراس پھیلا رہے تھے، رومی حکومت شرمناک شکست کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ تاہم قلعے کی دیواروں اور برجیوں کو استحکام نے اپنے ان محافظوں کو جو موت کے منہ سے بچے ہوئے تھے، مارچ کی آخری اور اپریل کی ابتدائی تاریخوں تک غازیان اسلام کے مقابلے میں ثابت قدم رکھا۔ عرب 7 مہینے کے طویل محاصرے سے اتنے تنگ آ گئے تھے کہ انہیں اپنی زندگی اور اپنا وجود دونوں بے حقیقت نظر آنے لگے تھے۔ انہوں نے دمشق میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، مدائن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور نہاوند میں نعیم بن مقرن کے کارنامے یاد کیے۔ شجاعت و جانبازی میں وہ ان شیران بیش جنگ میں سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ بالخصوص حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام ان میں سب سے زیادہ جری اور اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ سرفروشی کے جذبے سے سرشار تھے۔ انہوں نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کرتا ہوں اور میری تمنا ہے کہ اللہ میری اس قربانی کو مسلمانوں کی فتح کا سبب بنائے۔ اس کے کچھ دن بعد وہ ایک دستے کے ساتھ رات کی تاریکی میں آگے بڑھے اور ایک خاص جگہ سے خندق عبور کی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فصیل پر سیڑھی لگا دی اور اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دے کر سیڑھی پر چڑھ گئے کہ جب میں تکبیر کہوں تو اسے دہراتے ہوئے اوپر چڑھانا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ قلعے کی دیوار پر پہنچ گئے اور تکبیر کے نعرے بلند کرنے شروع کیے۔ تلوار ان کے ہاتھ میں چمک رہی تھی۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا، فصیل پر چڑھ کر ان کے پہلو میں کھڑے ہو گئے اور سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جو مسلمان قلعے سے باہر تھے انہوں نے یہ نعرہ دہرایا اور رومیوں کو یقین ہو گیا کہ عربوں نے قلعے پر دھاوا بول دیا ہے۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور مسلمانوں نے اندر داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیا۔ ایک روایت تو یہ ہے، لیکن دوسری روایت جو بٹلر نے تبری کے حوالے سے نقل کی ہے ظاہر کرتی ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر فصیل پر چڑھ گئے اور قلعے کے جو محافظ وہاں موجود تھے ان کے سر قلم کر کے قلعے میں اترنا چاہا، لیکن دیکھا کہ رومیوں نے وہاں ایک دیوار بنا رکھی ہے اور اس طرف سے قلعے میں اترا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ وہ اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ جب صبح ہوئی تو قلعے کے سالار نے ابن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر قلعے کے محافظین کو امان دے دی جائے تو قلعہ مسلمانوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس پر اعتراض کیا اور ابن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر آپ تھوڑی دیر اور صبر کر لیں تو ہم قلعے میں اتر جائیں گے اور سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق طے ہو جائے گا۔ لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کی بات نہ مانی
اور سالار قلعہ سے اس شرط پر مصالحت کر لی کہ 3 دن کے اندر اندر قلعے کی فوج چند روز کا سامان لے کر قلعہ خالی کر دے گی اور دریا کے رستے روانہ ہو جائے گی۔ قلعے میں جو اسلحہ اور ذخائر ہیں وہ مسلمانوں کے ہوں گے۔ علامہ طبری نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، حالانکہ تمام مسلمان مورخین نے لکھا ہے کہ قلعے پر مسلمانوں کے دھاوا بولنے کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے صلح کی اس درخواست کو قبول کر لیا تھا جو مقوقس کی طرف سے جزیے کے عوض بھیجی گئی تھی۔ اگر صحیح یہ ہے کہ مقوقس قلعے میں موجود نہیں تھا اور ہرقل سے ملنے کے بعد ملک بدر کرا دیا گیا تھا، تو بٹلر کی روایت کے مطابق ہو سکتا ہے کہ محافظین قلعہ کے سالار ہی نے ابن عاص رضی اللہ عنہ سے صلح کی ہو۔ رومی فوج نے 6 اپریل 641 عیسوی کو قلعہ خالی کیا اور شکست کی جھانچ میں مصریوں پر شدید مظالم ڈھائے۔ جن قبطیوں کو محاصرے کے دوران میں اندرون قلعہ قید کیا گیا تھا ان کے ہاتھ کاٹ دیے اور انہیں طرح طرح کی سفاکیوں کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے اس عہد کا مصری مورخ اسقف حنیہ نقیوسی دامن ضبط اپنے ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا اور رومیوں کے خلاف اس کی زبان قلم سے یہ الفاظ نکلے: وہ مسیح علیہ السلام کے دشمن تھے جنہوں نے مسیحیت کو اپنے نجس اور ناپاک بدعتوں سے ذلیل کر دیا اور لوگوں کے ایمان پر ایسی کاری ضرب لگائی جو بت پرست بھی نہ لگا سکتے تھے۔ انہوں نے مسیح علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اس کے متابعین کو رسوا کیا۔ عالم انسانیت میں ان سے بدتر اور کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ بت پرست بھی۔ رومیوں کے نکل جانے کے بعد قلعے پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا اور اس طرح مصر میں عربی فتوحات کا پہلا مرحلہ اختتام کا پہنچا۔ اس باب میں جو واقعات و حوادث پیش کیے گئے ہیں وہ اس مرحلے کی اہمیت پر شاہد ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے علم و تدبر اور دور اندیشی و ثابت رائے نے اس مرحلے کی نزاکت کا اندازہ کر لیا تھا اور بڑے پس و پیش کے بعد فتح و نصرت کا علم آگے بڑھانے پر آمادہ ہوئے تھے۔ اب ہم انہیں اس حال میں چھوڑتے ہیں کہ وہ مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق پر غور کر رہے ہیں اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سکندریہ کی طرف پیش قدمی کرنے کی اجازت چاہیں گے۔ جس دن انہوں نے یہ اجازت حاصل کرنے کے لیے قاصد روانہ کیا، انہیں اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ اللہ ان کے حصول مقصد کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ وہ قبطیوں سے رومیوں کی نفرت اور رومیوں کی کمزوری اور نا امیدی دیکھ چکے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ عظیم الشان دارالسلطنت سکندریہ کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہ ان کا ویسا ہی استقبال کرے گا جیسا کہ اس سے پہلے جولیس سیزر اور اینتونی کا استقبال کر چکا ہے، اور جس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مدائن میں اکاسرہ بنی ساسان کے تخت پر بیٹھے تھے، اسی طرح وہ بھی عنقریب بسالتہ اور رومیوں کے تخت پر متمکن ہوں گے۔ جب ابن عاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کی فوج سستا چکی ہے اور گرد و پیش کی زمین اب ان کے قبضے میں آ گئی ہے، تو وہ بڑی بے چینی کے ساتھ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی اجازت کا انتظار کرنے لگے۔ حالات کے سازگار ہو جانے پر انہوں نے قلعے سے جزیرہ روضہ اور جزیرہ روضہ سے جیزہ تک کشتیوں کا ایک پل بنانے کا حکم دیا۔ اس طرح وہ دریا کے کنارے تک پہنچ گئے اور دریا میں سفر کرنے والی کشتیوں اور ان کے سامان پر قبضہ کرنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو گیا۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے جب مفتوحہ علاقوں میں اپنی فوج متعین کی تو انہیں معلوم ہوا کہ قبطیوں کی قومی پولیس مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم عرب جیسی قوم کے محکوم کیسے رہ سکتے ہیں۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ قبطی کہیں بغاوت نہ کر دیں۔ انہوں نے اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیا اور ان کا گوشت پانی اور نمک میں پکایا۔ اس کے بعد قبطیوں کو شریک طعام ہونے کی دعوت دی۔ عربوں نے شوربہ پینا شروع کیا اور بوٹیاں اس طرح توڑ توڑ کے کھانے لگے کہ ساری چھینٹیں قبطیوں پر جاتی تھیں۔ ان کے اس بے ڈھنگے پن نے قبطیوں کو ان سے اور زیادہ متنفر کر دیا۔ دوسرے دن ابن عاص رضی اللہ عنہ نے مصری کھانے پکوائے اور فوج کو حکم دیا کہ دسترخوان پر مصری لباس پہن کر آئیں۔ قبطیوں کو بھی دوبارہ دعوت دی گئی۔ عربوں نے مصریوں کی طرح کھانا کھایا اور انہی کے آداب اختیار کیے، جسے دیکھ کر قبطی حیران رہ گئے۔ تیسرے دن ابن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ صبح سویرے مسلح ہو کر نمائش کے لیے تیار رہے۔ یہ نمائش قبطیوں کو دکھائی گئی اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، میں نے سنا تھا کہ تم اپنے تئیں بڑا مہذب سمجھتے ہو اور عربوں کو بد تہذیبی کے طعنے دیتے ہو۔ اس سے مجھے اندیشہ ہوا کہ تم ہلاکت میں نہ پڑ جاؤ، اور میں نے تمہیں یہ سب کچھ دکھایا کہ عربوں کی اپنے ملک میں کیا حالت تھی، تمہارے ملک میں وہ کس طرح رہتے ہیں اور جنگ میں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ واپسی پر قبطی آپس میں کہنے لگے، عربوں نے تمہیں اپنی ٹھوکر پر مارا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا، عرب ایسی قوم ہے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، انہوں نے تمہیں اپنے پاؤں تلے روندا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، دوسرے تلوار سے لڑتے ہیں اور ابن عاص رضی اللہ عنہ باتوں سے، یا یہ فرمایا
बखुदा इब्ने आस रदी अल्लाह अन्हो की जंग बड़ी ठंडी और नर्म होती है। इसमें वो शिद्दत और वो हेजान नहीं होता जो दूसरों की जंग में होता है। क़िब्ती अरबों की ताकत का अंदाज़ा करके और उनका तर्ज अमल देखकर बहुत मुतासिर हुए और उनके एक गिरोह ने इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमानों ने उन्हें मुसावी हुकूक दिए और जिजिया मुआफ़ कर दिया। अगरचे अपने अबनाए कौम की निगाहों में वो मलून और मरदूद हो गए। इन नौ मुस्लिम क़िब्तियों ने जिजिया की वसूली और इन ईसाइयों के मालो मता की निगरानी में, जो लड़ाई की वजह से अपने घर छोड़ के चले गए थे, अपने अरब भाइयों के साथ ताउन किया, जिससे इब्ने आस रदी अल्लाह अन्हु की हुकूमत के कदम अच्छी तरह जम गए और वो इस काबिल हो गए कि जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह अन्हु उन्हें सिकंदरिया की तरफ पेशकदमी करने की इजाज़त दें तो वो इत्मीनान से रवाना हो जाएं। इब्ने आस रदी अल्लाह अन्हु की फ़ौज भी जंग के लिए उनसे कुछ कम बेचैन न थी। क़ला बाबलियोन की फ़तह ने उनकी मानवी क़ुव्वत में गैर मामूली बुलंदी पैदा कर दी थी और इब्ने आस रदी अल्लाह अन्हु की तरह ये यकीन उनके दिलों में भी वाज़े हो गया था कि खुदा उनके साथ है और उन पर कोई गालिब नहीं आ सकता। इस वलवला अंगेज रूह के साथ वो गली कूचों और बाजारों में घूमते, जहां उनका जी चाहता जाते, और फ़राइना के शहर में उन बाकी मांदा आसार की सैर करते जिनकी खामोशी ही उनकी गुज़श्ता अज़मत व सतवत की मुकम्मल दास्तान थी, जिन्होंने इंसानी तहजीब का आफताब तुलू देखा था, जिनकी निगाहें इंसानी ज़मीर की पैदाइश और इसकी आंखें खुलने के मंजर से आसूदा हुई थी। दिन ढले जब वो अपनी लश्करगाह में लौटते तो उनके दिल हैरत व इस्तेजाब से लबरेज और उनके हवास उनके आसार की अजमत से मगलूब होते। वो रह रह के उन्हीं गैर फानी मनाजिर का जिक्र करते जिनकी सज़्वत व जलाल का दुनिया में कहीं जवाब न था। मनफ की दिलावेज और उसकी हरीफ मिस्र की रंगारंग जिंदगी उनकी गुफ्तगू का दिलपसंद मौजू था। मिस्र मनफ के बिलमुकाबिल नील के किनारे वाक़ था और जिंदगी की गहमा गहमियों में इसके कंधों से कंधा मिलाकर चलता था। लेकिन जब तारीख ने मनफ की अजमत व शौकत के गीत गाए तो मिस्र की जिंदगी की जोत आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ गई। मनफ के आसार की अजमत और इसके गिरदोपेश फैले हुए वसी सब्ज़ाज़ारों ने अरबों के दिल पर गहरा असर किया। वो इराक़ व शाम में भी ऐसे ही सब्ज़ाज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो चुके थे और जब से मिस्र में दाखिल हुए थे उन्हें देख देख कर खालिक कायनात जल्ला शानुहु की कुदरत पर उनका ईमान पुख्ता हो रहा था। लेकिन मनफ में जो कुछ उनकी आंखों ने देखा, इस्कंदरिया भी उसकी याद उनके दिल से भुला न सका। मनफ में जो आसार थे उनकी मिसाल दुनिया के तख्ते पर कहीं न मिलती थी और वो कदीम फ़राइना की तहजीब व इबादत के मुतालिक अजीब व गरीब मालूमात बहम पहुंचाते थे। इस शहर में एक बहुत बड़ा माबद था जिसे फतह के नाम से पुकारा जाता था। इसमें सूरज की पूजा की जाती थी, जिस तरह तैयबा के माबद करनक में। इसके बाहर सराब्यूम नामी एक माबद था जिसमें एबस बछड़े का बुत था। इस माबद के सामने अबुल हौलों की दो तवील कितारें थीं जो देखने वालों को मबहूत कर देती थीं और अकब में मुकद्दस बछड़ों की कब्रें थीं जिनकी अजमत निगाहों को अपनी तरफ खींचती थी और इस कौम के कारनामे दामन निगाह को हैरत से गराबार कर देते, जो अपनी बुलंद तहजीब के नकूश को इन तस्वीरों और मुजस्समों, इन तफरी कदों और इमारतों की शक्ल में ढाल कर छोड़ गए थे। इस तरह उन्होंने अपनी देवियों की तस्वीरें बनाई और इस तरह इन देवियों की नज़र फरेब मूर्तियों में रमज़ो इशारात के जादू जगाए, जिससे जाहिर होता है कि इन रहबानों और फिरौनों ने खुदाए वाहिद की इबादत को किस हद तक फरामोश कर दिया था, जिस पर नूरे हक से रोशन ताबनाक दिल ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला ने सच फरमाया है, इन्नक ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। सूरतुल क़सस आयत 56, जिसका तर्जुमा है कि बेशक जिसे तुम पसंद करो हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत बख्श देता है और वो हिदायत पाने वालों को ज्यादा जानता है। यही वजह है कि मसीहियत ने इन मरासिम इबादत को मिटाया और अब इस्लामी लश्कर सरजमीन फ़राइना में कदम जन है। अब इसके झंडे मिस्र की फ़ज़ा में लहरा रहे हैं कि दीन हक को क़यामत तक के लिए यहाँ कायम कर दें। अगर हक ज़मीन पर खुदा की जन्नत में कायम ना होगा तो और कहाँ होगा? और अगर अल्लाह की वही फ़ौजें यहाँ हक का अलम बुलंद न करेंगी, जिन्होंने अपनी जानें दीन हनीफ की सरबलंदी के लिए वक्फ कर रखी हैं, तो और कौन करेगा? चुनाचे मनफ का हुस्न जमाल भी उनके पाँव की बेड़ी न बन सका और सिकंदरिया की तरफ पेशकदमी का शौक भी उनके दिलों में वही जोशो हरारत पैदा करता रहा जिससे उनके सिपा सालारों का दिल मामूर था और जिसकी बिना पर वो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हु की इजाज़त का बेताबी से इंतजार कर रहे थे। इस इजाज़त में देर न लगी।